بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ فضائل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو 5 تحفے ماہ رمضان میں عطا فرمائے ہیں جو پہلے امت میں سے کسی کو نہیں دیے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ پہلی امت میں سے کسی کو نہیں دیے گئے، یہ صرف میری امت کے روزے داروں کو دیے گئے ہیں۔ پہلا تحفہ کیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالی کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو منہ کی بدبو ہے یہ روز قیامت عدل میزان میں رکھی جائے گی اور یہ نام اعمال میں تولی جائے گی، خوشبو بنا کے، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ خوشبو بنا کے یہ عدل میزان میں رکھی جائے گی۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ روز قیامت جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے تو روزے دار جب اٹھیں گے تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، سارا میدان محشر مہک اٹھے گا۔ لوگ پوچھیں گے باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری رضا کے لیے روزے رکھے، میں نے فرض کیے تھے روزے ان پہ تو انہوں نے اس کو رکھا، اور جب ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر سے لگ جاتے تھے تو معدے سے ایک بدبو اٹھتی تھی، اس کو ہم نے خوشبو میں تبدیل کر دیا۔ علماء کچھ اس طریقے سے، اس انداز سے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ 2 روایتیں سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے تو یہ منہ کی جو بدبو ہے یہ معدے کی بدبو ہے۔ یاد رکھیں، یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی سلجھا دیتا ہوں۔ اگر کسی کو پائریا ہے، منہ میں بدبو ہو گئی، یا پھر جو ہے دانتوں کی سڑن ہو گئی، دانتوں میں بدبو ہو گئی، تو یہ بدبو داخل نہیں ہے اس میں، اس کے لیے تو آپ مسواک کر کے دانت صاف کرتے رہے، ورنہ نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے جو ہے عورتیں بھی گھر میں مسواک کرتی رہے۔ لیکن یہ جو معدے سے اٹھنے والی بدبو ہے نا، اس کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جو معدے سے اٹھتی بدبو منہ کے ذریعے باہر آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دوسری جو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت اور انعام عطا فرمایا ہے روزے دار کو، وہ یہ ہے کہ یہ دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت استغفار کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور سارے آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کو فلاں بندہ محبوب ہے، تم بھی سب اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ سمندر کی جو مخلوق ہے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے، چرندے پرندے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ درندے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، انسان بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے علماء ہیں جن کو محبت سے دیکھا جاتا ہے، کتنے علماء کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے ہیں کاش ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہو جائے، کاش ایک مرتبہ ان سے مصافحہ ہو جائے، کاش ایک مرتبہ دعا کرا لی جائے۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ نے محبوب بنا رکھے ہیں، ان کی محبت اللہ نے دل میں انسانوں کے بھی ڈال رکھی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کی محبت دلوں میں موجود ہوتی ہے، میری ملاقات ہو جائے، میں بھی ان سے جو ہے فیضیاب ہو جاؤں وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے۔ تو اور یہ پھر جو ہے دعائے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں، درندے چرندے پرندے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس امت کے روزے داروں کو بڑا انعام ہے۔ تیسری جو اللہ تبارک و تعالی نے تیسرا انعام جو عطا کیا ہے وہ ہے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے شروع دن سے جنت کو سجانا شروع کیا جاتا ہے، مزین کرنا شروع کیا جاتا ہے، آراستہ کرنا شروع کیا جاتا ہے، اور رمضان تک اس کو تیار کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ سجا لیا جاتا ہے، آراستہ کر لیا جاتا ہے، مزین کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نئے سرے سے آراستہ کرتا ہے، مزین کرتا ہے کہ میرے بندے کا مقام ابھی
اور بھی اونچا ہے، اس کو پھر سے سجاؤ، پھر سے سجاؤ، اس طریقے سے۔ اور چوتھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انعام جو چوتھا کیا ہے وہ یہ ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے ماہ رمضان میں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے ماہ رمضان میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ حفاظت فرمائے، کہ وہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، کوئی شراب پینے والا ہے، کوئی کسی اور گناہ میں ملوث ہے، لیکن جب رمضان آ جاتا ہے تو شرابی شراب سے توبہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور زانی زنا سے توبہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور جو لوگ جو ہے صرف فرض نماز پڑھتے ہیں وہ نوافل تک پہنچ جاتے ہیں، استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ شیاطین کھلے ہوئے ہوتے تو جتنا غیر رمضان میں گناہ ہوتا ہے، تو رمضان میں چونکہ عبادت کا مہینہ ہے، شیطان کا کام ہے عبادت سے روکنا اور گناہوں میں ڈالنا، تو اگر ان کو قید نہ کیا جاتا تو اور مزید گناہوں میں اضافہ ہو جاتا، کمی نہ ہوتی، یعنی کہ کمی کرنے کی بجائے اضافہ ہو جانا تھا اگر شیاطین قید نہ ہوتے۔ تو اللہ کا چوتھا انعام کیا ہے کہ شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور پانچواں انعام اللہ تبارک و تعالی نے کیا عطا فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ شب قدر کا ذکر ہے، کیا یہ شب قدر کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شب قدر کی تو فضیلت الگ ہے، شب قدر کا تو معاملہ الگ ہے، یہ تو رمضان کی آخری رات میں مزدوری ہے جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے کہ یہ لو اپنے پورے ماہ رمضان کی مزدوری میں نے تمہاری مغفرت فرما دی، یعنی کہ مغفرت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، اے فلا بن فلا فلا بنت فلا، یہ لو تم نے پورے رمضان مشقت اٹھائی اور میری محبت میں روزے رکھے، اپنی جائز خواہشات سے رکے رہے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ رہے روزے کی حالت میں، اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو بھی کھانے پینے سے بھی رکے رہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوگا کہ اللہ مغفرت کے پروانے تقسیم کر دے گا روزے داروں کو۔ یاد رکھے، روزے داروں کو۔ اور اگر یہ 5 انعامات جو روزے داروں کو دیے ہیں تو مسلمانوں ہم سب کو اس بات میں سوچنا چاہیے کہ جو روزہ نہیں رکھتے بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ان 5 انعام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب سوچو جب 5 انعام سے محروم ہو گئے اور جس کی بخشش رمضان کی آخری رات میں بھی نہیں ہو رہی تو پھر کب ہوگی اس کی بخشش؟ سوچو اس کو ذرا میرے بھائیوں، میری بہنوں، دھیان سے سوچو، دھیان سے کبھی سوچو تو صحیح کہ جس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہو رہی، مغفرت سے محروم کر دیا گیا، پھر اس کی مغفرت کب ہوگی؟ اس پہ تھوڑا دھیان رکھنا، سوچنا اس کو ذرا، اور اپنا محاسبہ کرنا۔ یاد رکھے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور پورا اہتمام کرنا ہے روزے کا، رمضان کے مہینے کی فضیلت کو پورا بھنانا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بطور انعام عطا کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئے گا، اس کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش اور محنت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کا کام کرنے میں حصہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔